بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد السلام وعلیٰ آلہ و اصحابہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ. جیسا کہ آپ تقریباً سارے حضرات اس کا جانتے ہیں کہ تقریباً 3 ماہ پہلے مارچ کی 27 سے لے کر 30 مارچ 2021 تک مکرانی مسجد میں ہمارا تعلیمی سیٹ اپ تھا. اس میں انتہائی برے طریقے سے قتل ڈالا گیا، لڑائی جھگڑا ہوا، طلباء کو مارا پیٹا گیا. تو چونکہ آپ طلباء کے سرپرست ہیں، بڑے ہیں، اس دوران آپ سے کوئی تفصیلی ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے آپ حضرات کو یہاں تکلیف کی ہے، بلایا ہے. بلانے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ حقائق سے آگہی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اب بھی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ جھگڑا کیا ہوا، کیوں ہوا، اس کے اسباب کیا ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ جامعۃ العین کا مستقبل جامعۃ العین کا ذاتی مستقبل نہیں ہے، وہ اس خطے کے بچوں کا مستقبل ہے. اس علاقے سکر ہے، سکر کے گرد و نواح کے علاقے ہیں، سندھ ہے، بلوچستان ہے اور پنجاب کے قریبی علاقے ہیں. پابندی تو ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ بھئی پنجاب کا آئے گا تو اس کو داخلہ نہیں دیا جائے گا، سندھ کا ہوگا تو دیا جائے گا، بلوچستان کا ہوگا تو نہیں دیا جائے گا، ایسی بھی کوئی بات نہیں. مختصر کریں تو یہ ہماری اگلی نسل کا مستقبل ہے. تو اگلی نسل کی ذمہ داری جیسے ہم پر ہے ایسے آپ پر بھی ہے. اس لیے مناسب سمجھا، ضروری سمجھا کہ بیٹھ کر اس سلسلے میں بات کی جائے. تو مزید گفتگو انشاءاللہ علامہ صادق سمرو صاحب موجود ہیں، علامہ مشتاق احمد قطافی صاحب موجود ہیں، دیگر دوست موجود ہیں. وہ مزید باتیں آپ سے شیئر کریں گے. اور اگر کسی دوست کو اردو سمجھنے میں دشواری ہے تو انشاءاللہ سندھی میں بیان کریں گے تو بات کر آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ میں سندھی بولنے میں معذور ہوں، اس لیے معذرت خواہ ہوں. میں گفتگو کو تھوڑا پیچھے سے شروع کروں گا تو بات آسانی سے سمجھ آئے گی. سکر میں میرا آنا ہوا 2007 میں. جامعہ غوثیہ میں مدرس بن کے آیا. جب میں جامعہ غوثیہ میں مدرس بن کے آیا تو جامعہ غوثیہ کا تعلیمی سلسلہ مکمل تباہ تھا. یہ بات میں ابتدا میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ میری اس گفتگو کو اگر آپ نفرت، دشمنی، بغض پہ معمول کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. اصل میں یہ ساری جو گفتگو ہے وہ اپنے مسلک کے لیے ایک درد ہے جو میں آپ دوستوں کو سنانا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تکلیف ہے دل میں مسلک کے لیے، مذہب کے لیے، دین کے لیے، اپنی نئی نسل کے لیے. اور یہ نئی نسل میری مجھ سے جتنا تعلق رکھتی ہے اس سے بڑھ کر تعلق آپ سے رکھتی ہے، اس لیے کہ علاقہ آپ کا ہے. میں یہاں پر ایک گھر، میرے 2 سے 3 بچے ہیں. میرا جو بچوں کو مستقبل ہے وہ 3 بچوں کو مستقبل ہے. باقی یہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں اور جن کے خاندان، جن کی نسلیں یہاں پر آباد ہیں، وہ نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، نسل در نسل یہاں باقی رہیں گے. ان کا زیادہ تعلق ہے اس بات سے جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. میں جامعہ غوثیہ میں آیا، مفتی ابراہیم قادری صاحب نے مجھے حیثیت مدرس بلوایا. جامعہ غوثیہ کا تعلیمی نظام مکمل تباہ تھا. حضرت قبلہ مفتی اعظم سندھ مفتی محمد رحیم سکندری صاحب دعوت برکات العالیہ، آپ سے میری ملاقات ہوئی. مجھے انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک عرصے سے جامعہ غوثیہ سے مدرس فارغ نہیں ہو رہے. اس پہ میرے پاس گواہ بھی موجود ہے. مجھے حضرت قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک عرصے سے جامعہ غوثیہ سے مدرس فارغ نہیں ہو رہے، اب تو آ گئے تو تھوڑا اس پہ توجہ دیں. مجھے قبلہ مفتی صاحب نے یہ فرمایا. ادھر میرے شیخ کریم حضرت قبلہ الحاج امیر الدین نقشبندی صاحب نے بھی مجھے فرمایا کہ تو نے یہاں پر بحیثیت ملازم کام نہیں کرنا، اپنا ذاتی کام سمجھ کے کرنا ہے.
میں نے جامعہ غوثیہ رضویہ میں کام شروع کیا، میری دن رات کی محنتوں سے چند مدرسین تیار ہوئے. میں اس وقت نام نہیں بتانا چاہوں گا، ان کے لوگ جانتے ہیں. چند مدرسین تیار ہوئے، لیکن میری مثال کیا تھی؟ ایک پورے بگڑے ہوئے سسٹم کے اندر ایک آدمی جو درستی کی کوشش کر رہا ہے. میں نے مفتی ابراہیم سے علیحدگی میں بیٹھ کر بات کی. ان کو میں نے وہ کمزوریاں بتائیں جن کا خاتمہ ضروری تھا، جن کو ختم کیے بغیر ادارے کا ماحول بہتر نہیں ہو سکتا تھا. آج اگر میں ان سے کہوں کہ وہ حلفاً یہ بات کریں بھئی میں نے ان سے یہ بات کی یا نہیں کی، وہ آج کل یہ ایک تلخ حقیقت ہے لیکن حقیقت ہے، وہ مسجد میں بھی جھوٹ بولنے کو آج محسوس نہیں کرتے. مسجد میں بھی بیٹھ کر وہ ریکارڈ کروا دیتے جھوٹ. اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ آج ان سے میں قسم مانگوں تو وہ دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن میں حلف دے سکتا ہوں کہ میں نے ان کے آفس میں بیٹھ کر انہیں یہ بات کہی کہ یہ کمزوریاں ہیں، انہیں ختم جب تک نہیں کیا جائے گا آپ کا ادارہ آگے نہیں بڑھے گا. مفتی ابراہیم صاحب نے مجھے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. مکمل طور پر انہوں نے مجھے انکار کیا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. جب وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو اکیلا آدمی ایک ادارے میں ملازم بن کے آیا، وہ کیا کرے گا؟ بہرحال میں نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی. میں نے کچھ اور لڑکوں کو لیا اور کوشش یہ کی کہ جس طالب علم کا جو شوق ہے اس سے وہ کام لیا جائے. اس پہ بکٹیوں کے لڑکے تھے، یہ ادھر کچھ مہمان بیٹھے، وہ ملک ہیں یہاں پر رہتے ہیں پنو عاقل میں. میں اس وقت نام نہیں بتانا چاہوں گا، اس لیے کہ میں نے نام بتایا تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری جانب سے گالیں کر کے ان کو گمراہ کرنے کی اور بہکانے کی کوشش کی جائے اور تیار کیا جائے بھائی تم نے وقت پڑنے پر گواہی نہیں دینی. میں گواہ پیش کر سکتا ہوں. میں نے لڑکوں کو تیار کیا سندھی میں کام کرنے اور بلوچی میں کام کرنے. سندھی میں مشکات شریف کا ترجمہ، بلوچی میں قرآن پاک کا ترجمہ اور نماز وغیرہ وغیرہ. لڑکے لگ گئے لکھنے. مفتی ابراہیم قادری صاحب نے مجھے اپنے آفس میں بلایا. یہ بات قابل غور ہے، یہ ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا اور سوچنا ضروری ہے. مجھے اپنے آفس میں بلوایا، مجھے کہا آپ لڑکوں سے یہ کام کیوں کرا رہے ہیں؟ میں نے کہا لڑکے اگر یہ کام کریں گے تو عزت کس کی ہوگی؟ عزت ادارے کی ہوگی، عزت اہل سنت کی ہوگی. جامعہ غوثیہ رضویہ کا فاضل اگر کچھ لکھے گا، ایک کتاب شائع ہوگی تو کس کی عزت ہوگی؟ چمن زمان کی تو نہیں ہوگی. اس میں یہ تو نہیں لکھا جائے گا کہ چمن زمان کے کہنے پر اس نے یہ کام کیا. فاضل جامعہ غوثیہ رضویہ لکھا جائے گا. اس میں آپ کے ادارے کی عزت ہے. میری مفتی ابراہیم صاحب سے ان کے آفس میں بیٹھ کر کافی دیر بحث چلتی رہی. مفتی ابراہیم صاحب نے کہا یہ لڑکے اہل نہیں کام کرنے کے. میں نے کہا اہل بنانے پڑتے. پہلے دن بچہ جب چلتا ہے اگر آپ اس لیے اس کو نہ چلائیں کہ یہ گر جائے گا تو پھر ساری زندگی نہیں چل پائے. وہ گرتا ہے پھر چلتا ہے. یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے. اس لیے آج گریں گے تو کل چلیں گے، آپ ان کو کام کرنے دیجیے. کافی دیر بحث کے بعد مفتی ابراہیم نے مجھے کہا کہ آپ نے ان سے کام نہیں لینا، یہ الفاظ بولیں گے. میں نے کہا کھل کے آپ نے اب کہا ہے نہیں لینا، میں نہیں لینا. میں آیا اپنے کمرے کے اندر جہاں میں بیٹھ کے پڑھاتا تھا، وہی کلاس میرے سامنے موجود تھی. میں نے ان کو ساری بات بتائی. میں نے کہا مفتی ابراہیم نے مجھے یہ بات کی. لڑکوں نے کہا جی مفتی ابراہیم صاحب کچھ بھی کہتے رہے، ہم یہ کام کریں گے. کام کیا کر رہے تھے میں نے آپ کو بتایا. کوئی نماز سندھی میں لکھ رہا ہے، کوئی بلوچی میں لکھ رہا ہے، مشکات شریف کا سندھی میں ترجمہ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سارے کام دینی کام تھے. کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ معاذ اللہ جو تقریب کاری ہو، لڑائی جھگڑا ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن جب مفتی ابراہیم نے مجھے روکا کہ آپ نے یہ کام ان سے نہیں کرانا، میں آپ سے یہ بات برملا کہنا چاہوں گا. میرے ذہن میں یہ بات ضرور آئی کہ یہ آدمی کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے نیا ہونے کی وجہ سے آپ کو عجیب محسوس ہو، لیکن میرے ذہن میں یہ بات ضرور آئی تم جس ادارے میں بیٹھے ہو اس ادارے کی نیک نامی، آپ جس مسلک سے وابستہ ہو اس مسلک کی نیک نامی. میں نے آپ کو کہا میں اس پہ 5 سے 10 گواہ پیش کر سکتا ہوں. وہ طلبہ جو کام کر رہے تھے انہوں نے روکا، آپ یہ کام نہیں کروائیں گے ان سے. اس میں ادارے کی عزت تھی.
اس میں مسلک کی عزت تھی، لیکن انہوں نے مجھے کھلے لفظوں میں روکا اور میں نے اسی وقت آ کر طلباء کو بتایا. میں نے کہا مفتی ابراہیم نے مجھے روک دیے، اس لیے آپ نے کام کرنا ہے تو وہی کرو، میں آپ سے نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں ادارے کا ملازم ہوں. ادارے کا ملازم ہوں تو مجھے ادارے کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. ادارے کا جو سربراہ ہے اس وقت وہ اس کی بات ماننی ہے، اس لیے میں آپ سے نہیں کہہ رہا. لیکن میرے ذہن میں یہ بات ضرور آئی کہ یہ بندہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، یہ اس ادارے کی بھلائی کیوں نہیں چاہتا، یہ مسلک کی بھلائی کیوں نہیں چاہتا. اس کے ساتھ دوسرا پہلو تھا جامعہ انیس المدارس. انیس المدارس کے اندر میں نے 10 سال کام کیا ہے. پہلا بیچ ہر ایک اس کلاس کا ہر لڑکا استاد ہے، انہیں میں نے تیار کیا. 10 سال میں نے وہاں کام کیا ہے. سب سے پہلی کلاس جو وہاں سے فارغ ہوئی اس کا ایک ایک لڑکا مدرس ہے، یہ میرا کام ہے. اس کے بعد دوسری جو کلاس تیار ہوئی اس کا بھی ایک ایک لڑکا مدرس ہے، یہ میرا کام ہے. ادھر انیس المدارس کی پہلی کلاس، اب دیکھیں نا 100% رزلٹ نہیں ہوتا، 100% رزلٹ نہیں ہوتا. اگر رزلٹ 70% آئے 80% آئے تو یہ اچھا رزلٹ ہوتا ہے. ادھر جامعہ غوثیہ سے ایک مدرس نہیں نکل رہا. انیس المدارس کی کلاس کے جتنے لڑکے سارے مدرس، پہلی کلاس کے سارے مدرس، دوسری کلاس کے سارے مدرس. سکر کے اندر سب سے پہلے سنیوں کے مدارس میں تخصص فی الافتاء میں نے جامعہ انیس المدارس میں شروع کروایا. نفرت بن گئی، بغض بن گیا، حسد بن گیا، یہ تو انیس المدارس آگے نکل جائے گا. مفتی ابراہیم نے باقاعدہ پروپیگنڈا کیا اور پروپیگنڈا کر کے مجھے انیس المدارس سے جھگڑا نہیں تھا، اس کی ترقی سے جھگڑا تھا. بھئی آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ آپ لوگوں نے انیس المدارس کا نام یقیناً سنا ہوگا. پچھلے 10-12 سال 15 سال کے اندر یہ ادارہ بنا ہے اور ابھر کر سامنے آیا ہے. اور اس کے اندر یہ علامہ صادق صاحب بیٹھے ہوئے، علامہ مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے، علامہ محمد حسین صاحب بیٹھے ہوئے، یہ سارے حضرات وہاں پر میرے پاس پڑھتے رہے اور الحمدللہ اس وقت یہ سارے کے سارے مدرس ہیں. تو اس ادارے کو ناکام کرنا، اس کو ناکامی کیا تھی؟ مجھے وہاں سے نکال دیا گیا. ایسے حالات بنائے گئے، مجھے وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا. میں نے وہ ادارہ چھوڑ دیا. ادارہ یک لخت دڑام سے نیچے گر گیا انیس المدارس. اب یہ اس سے خوش، کیوں؟ اس لیے کہ ترقی کر رہا تھا تو رک گیا. پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ مسلک کی بہتری اس شخص کو کیوں منظور نہیں ہے، مسلک کی اچھائی کو یہ آدمی کیوں پسند نہیں کرتا. بہرحال میں نے، میرا ارادہ مکمل تھا. میں آتا ہوں جامعہ العلم کی طرف. میرا پورا ارادہ یہ تھا کہ میں سکر چھوڑ کے جا رہا ہوں. سکر میں اپنی مرضی سے میں نے ادارہ نہیں بنایا، نہ میں بنانا چاہتا تھا، نہ میں اس علاقے میں ادارہ بنانے کے لیے آیا تھا. میں تدریس کے لیے آیا تھا، جامعہ غوثیہ میں پڑھا رہا تھا، اس کے بعد انیس المدارس میں پڑھا رہا تھا. انیس المدارس سے سلسلہ ختم ہوا تو یہ ارادہ کیا کہ بھئی غوثیہ سال پورا ہو جائے تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یہاں کے آپ کے لوگوں نے جو بات میں سوچ رہا تھا، میں آپ کی اس بات پہ توجہ چاہوں گا، جو چیز میں سوچ رہا تھا کہ یہ آدمی کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. حضرت قبلہ مفتی محمد حسین قادری نور اللہ مرقدہ، ان کے وصال کو 23 سے 24 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. ان 23 سالوں میں سرزمین سندھ، سرزمین بلوچستان کو ایک شیخ الحدیث مفتی ابراہیم قادری نے دیا. ایک مسجدوں کے امام تو دیے، مسجدوں کے مؤذن دیے، خطیب دیے، ایک شیخ الحدیث 23 سال کے عرصے میں دیا. شیخ الحدیث تو بہت بڑا نام ہے. کوئی مفتی دیا، کوئی ایسا مدرس دیا ہو جو موقوف علیہ کی کتابیں پڑھا سکتا ہو. 23 سال میں، 23 سال میں 23 نہیں، 23 سال میں ایک ایسا مدرس جو منتہی کتابیں پڑھا سکتا ہو. سوال بنتا ہے سندھ والے
اس سرزمین والے بات صرف سندھ کی نہیں ہے، یہ ساری سرزمین جس کے ساتھ بلوچستان جڑا ہوا ہے، پنجاب کا علاقہ جڑا ہوا ہے، آپ لوگ ہمیں کون سی عزت نہیں دیتے؟ یہاں کے ادارے آپ لوگوں کے تعاون اور آپ کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم آپ کو واپس کیا دے رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، آپ مجھ سے بھی پوچھیں، آپ ان سے بھی پوچھیں۔ ہم صرف آپ کی عقیدتوں محبتوں کا مرکز بنے رہے۔ اسی سکھر کے اندر دوسرے لوگ ترقی کر کر کے اتنے آگے بن گئے ہیں، ہمارے لوگوں کو انہوں نے چھین لیا ہمارے ہاتھوں سے۔ آپ اگر سکھر کے حالات جانتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا، یہاں پر ہمارے لوگ 27 رجب کو ہمارے پاس نہیں آتے، دوسروں کے پاس جاتے ہیں۔ 15 شعبان کو ہمارے پاس نہیں آتے، دوسروں کے پاس جاتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے ہمارے پاس نہیں آتے، دوسروں کے پاس جاتے ہیں۔ اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ادھر اندرون سندھ دعوت اسلامی کا جو کام ہے ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی ایک بہت بڑی تحریک ہے، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کا اپنا ایک کام ہے۔ اس سے ہٹ کر ان حضرات نے اس سکھر کے اندر کوئی ایسا ادارہ بنایا ہو جو تعداد کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے وہ قابل فخر ہو، قابل ذکر ہو۔ ہمارا جو ادارہ ہے جامعۃ الہند، یہ تنظیم المدارس، ایک چیز تو اس میں تو جھوٹ نہیں چلے گا نا، تنظیم المدارس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں۔ جامعہ غوثیہ پچھلے 65 سالہ پرانا ادارہ، ہمارا ایک دو سال ہوئے بنے ہوئے، اس کے بعد ہمارے طلباء کی تعداد جامعہ غوثیہ کے طلباء سے 2 گنے تنظیم المدارس کے پیپرز میں، اور صرف 3 سے 4 سال گزرنے پر تنظیم المدارس نے ہمارے ادارے کو امتحانی مرکز بنا دیا۔ ہماری کارکردگی کی جبھی، ورنہ اتنے ادارے، ادھر جامعۃ المدینہ مرکز ہے، ادھر جامعہ غوثیہ مرکز ہے، ہمارا ادارہ مرکز کیسے بنتا؟ صرف ہماری کارکردگی کی وجہ سے۔ تو بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ 23 سے 24 سال ہو گئے ہیں موصوف کو اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے۔ 23 سے 24 سالوں میں کتنے لوگ اس سرزمین کو دیے؟ مسجدوں کے اماموں اور خطیبوں اور مؤذنوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے، لیکن اتنا بڑا ادارہ، اتنا بڑا مرکز، اور وہ اس سرزمین کو کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیا ہے آخر؟ یہ وہ باتیں تھیں۔ ہمارے کچھ دوستوں نے، جاننے والوں نے اصرار کیے مجھے، جب ان کو پتہ چلا کہ چمن زمان چھوڑ کے جا رہا ہے سکھر، انہوں نے اصرار کیا کہ آپ نہیں جائیں اور یہاں پر ادارہ بنا۔ میں نے انکار کرنا چاہا، بھئی میں پردیس میں بیٹھا ہوں، میں یہاں ادارہ کیسے بناؤں؟ میں نے ہمیشہ تدریس کی ہے، پڑھایا ہے، پڑھانے کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے ادارہ کبھی چلایا نہیں، میں کیسے چلاؤں؟ لیکن مجھے ان حضرات نے اصرار کیا کہ نہیں، اور باقاعدہ جو لوگ سمجھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری اگلی نسل تباہ ہو جائے گی اگر ہم ان بہروپیوں کے آسرے پر بیٹھے رہے، جن کو اپنی پی آر کی تو پرواہ ہے نہیں، پرواہ تو ہماری نئی نسل کی پرواہ نہیں ہے، ان کی تعلیم سے غرض نہیں ہے، ان کی تربیت سے غرض نہیں ہے۔ اس لیے مجھے اصرار کیا۔ میں نے سوچا کہ یہ ایک نیک کام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی انما بعثت معلما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے مجھے معلم بنا کے مبعوث فرمایا ہے، یہ حضور کا فرمان گرامی ہے۔ تو میں نے سوچا اگر یہ حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کی مجھے توفیق ملتی ہے، اگرچہ یہ پردیس ہے، میرا علاقہ نہیں ہے، دوسرا علاقہ ہے، دوسرے علاقے میں جا کے بیٹھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں بیٹھا ہوں نا، مجھے معلوم ہے کہ دوسرے علاقے میں جا کے بیٹھنا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ اپنا علاقہ، گھر بار، خاندان سب کچھ ہونے کے باوجود دوسرے علاقے میں اس لیے بیٹھا کہ میں دیکھ رہا تھا اور اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہماری نئی نسل کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ دینی طور پر، مذہبی طور پر ہم اعتماد کر سکیں کہ فلاں ادارے میں ہم بچوں کو ایڈمیشن دلواتے ہیں، وہ ادارہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا ضامن ہے۔ یہاں پر کوئی ادارہ نہیں ہے، سکھر کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس پر آپ اعتماد کر سکیں۔ تو میں نے ادارہ بنایا
مفتی ابراہیم نے خود آ کر افتتاح کیا. بعد میں غلط بیانی شروع ہو گئی. وہ جی مجھ سے 4 دن کے لیے اس نے اجازت مانگی تھی ادارہ شروع کرنے کے لیے. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. اداروں کے جب باقاعدہ افتتاح کروائے جاتے ہیں تو پھر وہ 4 دن کے لیے نہیں کرائے جاتے، وہ مستقل طور پہ کروائے جاتے ہیں. تو حضرت نے یہ کہنا شروع کر دیا جی مجھ سے تو اس نے 4 دن کی اجازت مانگی تھی، حالانکہ میرے پاس باقاعدہ افتتاح کی ویڈیو موجود ہے. افتتاح کیا، میرے پاس تھے 18 لڑکے، اور شروعات میں تھا اور حضرت مولانا مشتاق احمد پیتافی صاحب تھے. حضرت مولانا صادق سمرو صاحب ان دنوں کراچی پڑھاتے تھے. ہم نے دیکھا کہ معاملات ہمارے جو ہیں وہ ان کے بغیر نہیں چل پا رہے، تو ہم نے پھر ان سے گزارش کی. ادارہ حضرت قبلہ امیر اہل سنت پیر سید الخالق قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کا جو کراچی والا ادارہ ہے، تو وہاں پر بھی گزارش کی کہ ان کو ہمارے پاس بھیج دیا جائے. تو علامہ صادق صاحب بھی وہاں سے تشریف لے آئے. ہم نے مل کر اس کام کو اسٹارٹ کیا. لڑکے تھے 18 لڑکوں سے کوئی نہیں گھبراتا. مفتی ابراہیم کو کوئی پرواہ نہیں تھی. 18 لڑکے ٹھیک ہے. الحمدللہ 6 مہینے کے اندر یہ لڑکے ہو گئے 80 لڑکے ہو گئے. 80 لڑکے ہو گئے تو اب ان کے لیے پریشانی بن گئی. یہ تو ایک بڑا ادارہ بننے جا رہا ہے. چھٹیاں آ گئی. ہمارا ادارہ شروع ہوا تھا عید الاضحیٰ کے فوراً بعد. ادارے کی ابتدا ہم نے کی تھی 7 ستمبر 2017 کو. آگے رمضان کی چھٹیاں آ گئیں تو ہم نے الحمدللہ بھرپور انداز میں ورک کیا. میں نے، مولانا مشتاق صاحب نے، مولانا صادق صاحب نے، ہمارے دیگر دوستوں نے، سب نے مل کر کام کیا، دعوتیں دی. ہمارے طلبہ کی تعداد نئے سال میں ہو گئی 300 تعداد سکھر کے اندر سنیوں کے کسی مدرسہ کی نہیں تھی. دعوت اسلامی کے مدارس میں سب سے زیادہ تعداد ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہماری تعداد دعوت اسلامی کے مدرسہ سے بھی زیادہ تھی. مفتی ابراہیم کے مدرسہ میں 60 سے 70 لڑکے تھے اور جامعۃ العلم میں 300 لڑکے تھے. یہ پھڈا ہے، یہ جھگڑا ہے، یہ تنازع ہے، یہ اختلاف ہے. کل آیا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. ہم یہاں پر جو ہے نا وہ کئی دہائیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے. میں نے تو آپ کو نہیں روکا نا آپ آگے نہ بڑھیں. میں نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے ہوں. آج بھی انہوں نے میرے ساتھ کیا، میں نے ان کے ساتھ نہیں کیا. جو کیا انہوں نے کیا. میرا راستہ انہوں نے روکا، ان کا راستہ میں نے نہیں روکا. میں لوگوں کو لے کر جامعہ غوثیہ پر میں نے حملہ نہیں کروایا. میں نے لوگوں کو لے کر مفتی ابراہیم پہ حملہ نہیں کروایا. میں نے لے کر جامعہ فیض العلوم پر میں نے حملہ نہیں کروایا. ایک پتھر نہیں مارا، نہ انشاءاللہ ماریں گے، نہ ہمارا مزاج ہے، نہ ہم یہ کرنا چاہتے. رستہ آپ روک رہے ہیں. آپ بڑھیں آگے. آپ جو مفتی اعظم بنے ہوئے ہیں تو آپ ہم سے عمر میں بڑے ہیں. آپ کام کریں. میں نیا ہوں، آپ پرانے ہیں. آپ کام کریں. اگر لڑکے میرے پاس زیادہ ہیں، تعلیمی سسٹم میرے پاس اچھا ہے، میرے پاس اسکول کی تعلیم بھی ساتھ اور کمپیوٹر کا سلسلہ بھی موجود، انگلش لینگویج بھی موجود، سالانہ شارٹ کورسز کا سلسلہ. یہ سکر کے اندر بلکہ اندرون سندھ اہل سنت کے لیے یہ اعزاز ہے کہ شارٹ کورسز کا سلسلہ یہاں پر شروع کروایا. تو چلو زبان نے شروع کروایا، میں نے شروع کروایا. یہ توقید کا، تقابل ادیان کا، اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. یہاں کے لوگ اگر نہ سمجھیں تو ان کی مرضی ہے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، وہاں سے طلبہ میرے پاس آئے یہ ہمارے پاس شارٹ کورسز کرنے کے. مجھ سے مختلف کشمیر سے رابطہ کیا گیا، بالاکوٹ سے رابطہ کیا گیا. جہاں سے لڑکے آ سکتے تھے وہ آئے، جو نہیں آ سکتے تھے انہوں نے مجھے اصرار کیا کہ یہ شارٹ کورسز آپ ہمارے یہاں آ کر وہ شارٹ کورسز کروائیں. میں نے کہا میرا ادارہ ہے، میں یہاں رہ کے کرواؤں گا. تو مقصد یہ کہنے کا کہ یہ آگے جو بڑھتا دیکھا مفتی ابراہیم نے اس ادارے کو، تو اب میں پہلے عرض کر چکا کہ مجھے پہلے خطرہ تھا کہ یہ نہ جانے کسی اور کے ایجنڈے پہ عمل کر رہا. اور کسی کے ایجنڈے پر اگر عمل نہیں ہے تو حسد ضرور ہے، بغض ضرور ہے.
اہل سنت کی ترقی منظور نہیں ہے. اگر اہل سنت کی ترقی منظور ہوتی تو اپنے آپ کو نیچا کیا جاتا. یار ہم سے کم عمر ہے, نیا ہے, کام کس کا کر رہا ہے؟ مسلک کا کر رہا ہے نا, دین کا کر رہا ہے نا. اہل سنت کے یہ جتنے بچے ہیں, آپ میں سے کون وہابی کا بچہ ہے, اس میں سے کون شیعہ کا بچہ ہے, اس میں سے کون دیوبندی کا بچہ ہے, معاذ اللہ ان میں سے کون ہے جو معاذ اللہ قادیانی ہو, کوئی عیسائی ہو, کوئی یہودی ہو. سارے بچے کس کے؟ ہمارے بچے ہیں نا, سنیوں کے بچے ہیں. آگے جو پڑھ رہے ہیں سنیوں کے بچے آگے بڑھ رہے ہیں. ترقی جو کر رہا ہے وہ مسلک کر رہا ہے. اگر مسلک کی ہمدردی ہوتی تو یہ شخص جو ہے یہ کام نہ کرتا. آپ کو میں بتانا چاہوں گا, آپ لوگوں نے جھگڑا دیکھا ابھی, یہ جھگڑا اب نہیں شروع ہوا, یہ جھگڑا شروع ہوا ہے 2017 میں, 2018 میں, آج نہیں شروع ہوا. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایک معاہدہ ہوا جی, جیسے انہوں نے غلط بیانی کی جی معاہدہ ہوا اور معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی مفتی نے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے ان کا. میں کتنی بار ان کو للکار چکا ہوں کہ بیٹھے معاہدے پہ بات کریں. میں نے آستانہ عالیہ برچونڈی شریف کا میں نے کہا وہاں بیٹھے. حضرت قبلہ سید پیر عبد الخالق صاحب تو قابل اعتماد شخصیت ہے نا, وہ جو فیصلہ کریں گے وہ جانبداری سے کام نہیں لیں گے. ان کے پاس مفتی ابراہیم بیٹھے, میں نے رانی پور شریف کا نام لیا, وہاں بیٹھے. جس معاہدہ کی خلاف ورزی کی بات ہو رہی ہے بیٹھے نا بھائی, بات کریں. آپ پولیس کی 4 موبائل کھڑی کر کے مجھ پہ FIR کٹوا کے لوگوں کے بیچ چھپ کے کیمرہ سامنے لگا کے کہتے ہو جی معاہدہ کی خلاف ورزی ہوئی, تو سامنے ہے نا جناب, بیٹھ کے بات کریں. کون سے معاہدہ کی خلاف ورزی ہوئی؟ 2018 میں کون سا معاہدہ تھا؟ یہاں پر جو پرانے طلباء موجود ہیں یہ آپ کے بچے ہیں. آپ میری بات بھلے نہ مانیں, ان بچوں سے پوچھیں کیا 2018 میں ان بچوں کے لیے واش رومز پہ تالے لگائے گئے؟ واش رومز ان پہ تالے لگائے گئے. پرانے لڑکے ہیں بھائی کوئی؟ ٹھیک ہے, اب یہ دیکھ لیں, 2 گواہ کافی ہوتے ہیں, اتنے گواہ لڑکے موجود ہیں. اب بتائیے یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے, یہ کتنی. واش روم سے کوئی کیا لے کے جائے گا آپ مجھے بولیے؟ واش روم میں کون سا خزانہ مدفون ہے؟ کیا خزانہ دفن ہے؟ یہ مفتی ابراہیم کر رہے ہیں. 2018 میں جامعۃ العین کے خلاف اپلیکیشن, ریکارڈ سارا ہمارے پاس موجود ہے, اپلیکیشن مختلف اداروں میں جمع کروائی کہ ہمیں اس ادارے سے دہشت گردی کا اندیشہ ہے. دہشت گردی کی انہوں نے ہے, ہم نے جوابی پہ جو دہشت گردی وہ آپ کے سامنے ہے. ہم دہشت گرد ہوتے تو معاذ اللہ سم معاذ اللہ اب تک نہ جانے کتنی لاشیں بچ چکی ہوتی, ہمارا سامان لوٹا, ہمارے لوگ زخمی ہوئے, ہمارے بچے زخمی ہوئے, نہ جانے کیا 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 گیا. اگر ہم دہشت گرد ہوتے تو نہ جانے کیا کر چکے ہوتے. لیکن نہ ان بچوں کو دہشت گردی سکھائی ہے. یہ بچے آپ کے ہیں, آپ کے سامنے ہیں, آپ میری غیر موجودگی میں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس ادارے میں کیا تعلیم دی جاتی ہے, کون سی معاذ اللہ گالی گلوچ سکھائی جاتی ہے, لڑائی جھگڑا سکھایا جاتا ہے, XYZ جو بھی. 2018 میں گیزر بند کر دیے گئے, ٹھنڈا موسم, مسجد کے اندر گیزر لگے ہوئے ہیں. مفتی ابراہیم نے گیزر بند کروا دیے تاکہ لڑکے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے بیمار ہوں, پریشان ہوں, بھاگ جائیں. یہ جو پرانے لڑکے انہیں یاد ہے نہیں یاد؟ جی آپ گھٹیا حرکت دیکھیں, مفتی ابراہیم کی گھٹیا حرکت دیکھیں. یہ صفے مسجد کے اندر, صفے نہ میرے باپ نے دی تھی نہ مفتی ابراہیم کے باپ نے دی تھی, صفے لوگوں نے مسجد کو دی. مفتی ابراہیم نے ان طلباء کے نیچے سے سخت سردیوں میں صفے اٹھوا دی. ننگے فرش پر بیٹھیں گے, بیمار ہوں گے, اور بیمار ہوئے لڑکے, یہ نہیں کہ نہیں ہوئے, بچے ہیں نا بھائی, بچے کیا بڑے بیٹھیں گے سخت سردی میں ننگے فرش پہ سارا دن ساری رات. اب ہر وقت تو بستر نہیں بچھایا جا سکتا نہیں, لڑکے بیمار ہوئے, کتنے لڑکے چھوڑ کے چلے گئے. یہ گھٹیا حرکتیں مفتی ابراہیم نے 2018 میں کی. پانی بند کرایا, گیزر بند کروائے, واش رومز پہ تالے لگوائے, مسجد کی صفیں اٹھا لی, جس طرح ہو گیس کٹوا دی, بجلی کٹوا دی. یہ ساری باتیں ریکارڈ میں موجود ہیں اور باقاعدہ ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈ بھی موجود ہے. آپ نے بنائی تھی ویڈیو, محفوظ ہے میرے پاس آج. یہ کیا ہے؟ کوئی دیندار آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ ایک عام دیندار کی بات کرتے ہیں.
کسی مفتی کی، کسی عالم کی، اس کی بات نہیں کر رہے. ایک عام دیندار اتنی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے؟ میرے پاس آئے کچھ سرکاری محکموں والے، اور وہاں پر جہاں ہماری کمپیوٹر لیب تھی وہاں بیٹھ کر مجھ سے اس نے کہا، اور مجھے آج بھی اس کا وہ جملہ یاد ہے، اور جب مجھے یاد آتا ہے تو اس کا نہیں مفتی ابراہیم کا نہیں، لیکن میرا سر شرم سے ضرور جھک جاتا ہے. CTD کا آدمی تھا، مجھے نام بھی اس کا ذہن میں ہے. اس نے کہا مفتی صاحب یہ حرکت تو ہندو اور عیسائی اپنے مذہب والوں کے ساتھ نہیں کرتے، جو حرکت یہاں مفتی ابراہیم اپنے مذہب کے بچوں کے ساتھ کر رہا ہے. جب یہ بات سنی، میں مفتی ابراہیم کی بات نہیں کروں گا، میں دینداروں کی بات کروں گا. وہ دیندار ہے، وہ عالم سمجھا جاتا ہے، وہ مفتی سمجھا جاتا ہے. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان بچوں نے کیا جرم کیا ہے؟ ان بچوں کا جرم یہ ہے کہ گھر سے نکلے قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے. اور میرا قصور یہ ہے کہ آپ ادارے کو، آپ کا ادارہ ترقی نہیں کر سکتا اور میرا ادارہ اگر ترقی کر رہا ہے تو آپ مجھے کریں، کیوں پریشان کریں؟ ہر طرح ادارہ بند کرنے کی کوشش کی میں چاٹ کرتا ہوں. علامہ صاحب دیگر کو ان کو بھی وقت دیتا ہوں. ہر طرح کوشش کی گئی ادارہ بند ہو گیا. میں نے ادارہ بند نہیں کیا تو دسمبر 2018 کو مجھے بلایا گیا تھانے میں سمجھوتے کے لیے. میں تھانے پہنچا تو وہاں پر وہیں سے مجھے لاک اپ میں ڈلوا دیا. دسمبر 2018، شاید دسمبر کی 10 تاریخ تھی، 10 دسمبر 2018 وہاں سے مجھے لاک اپ کروا دیا. اور میرے لاک اپ میں جانے کے بعد میرے اوپر FIR کٹوائی گئی. اللہ بھلا کرے محترم جناب حاجی جاوید میمن صاحب کا، وہ آئے اور ہمارے دوستوں کے ساتھ مل کر اس شخص نے مجھے شخصی ضمانت میں چھڑوایا. اب میں کیا کہوں کہ داڑھی والا عالم مفتی دیندار وہ مجھ پہ جھوٹی FIR کٹوا کے بند کر رہا ہے، اور ایک عام تاجر. میں تو شکر گزار ہوں کہ جس بندے نے اس چیز کو نہیں دیکھا جھگڑا کیا ہے، اس نے دیکھا یار یہ بندہ ہمارے بچوں کے لیے کوشاں ہے. وہ آیا شخصی ضمانت پر، حاجی جاوید میمن نے مجھے وہاں سے چھڑوایا. میں باہر آ گیا. بہرحال میں بھی جھگڑا نہیں چاہتا تھا. 13 دسمبر کو یہ حضرات بیٹھے سمجھوتا کرتے وغیرہ وغیرہ. میں نے پھر بھی درگزر کیا. میں نے کہا ادارہ چلنا چاہیے. 13 دسمبر کو بیٹھ کر ہم نے ایک سمجھوتا کیا. وقت چلتا رہا، سلسلہ گزرتا رہا، لگاتار یہ سلسلہ ان کا جاری رہا. آپ کے بچے موجود ہیں جو قرآن یہاں پر پڑھ رہے ہیں. ان بچوں سے پوچھیں کہ کس انداز میں وضو خانے پہ تالے رہے. اب بھی وضو خانے پہ تالے، مسجد کے دروازوں پہ اگر آپ میں سے کوئی آدمی وہاں آیا ہو اور مسجد کے دروازوں پر باہر سے تالے لگے ہوئے، یہ کیا ہے؟ مسجد کے دروازوں پر تالے، واش روموں پر تالے، وضو خانے پر تالے، گیس کٹوا دو، بجلی کٹوا دو. ہر طرح سے جو گھٹیا حرکتیں ہو سکتی تھی حضرت کرتے رہے اور لگاتار جاری رہا. پھر ابھی ہم نے ادھر شفٹ ہونا تھا تو کورونا کی وجہ سے ہمارا یہ تعمیراتی سلسلہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تعمیراتی سلسلہ بھی مکمل نہیں ہوا. یہ تعمیراتی سلسلہ چل رہا تھا. حضرت قبلہ سعید پیر عبد الخالق صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، ان سے گزارش کی کہ بھئی آپ ان سے کہیں کہ بھئی تنگ نہ کریں ان کو، یہ تعمیرات مکمل ہو جائیں تو ہم شفٹ ہو جائیں. یہ بات ضروری اور اہم ہے. یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی معاہدے کی خلاف ورزی کی، آج میرے سامنے بیٹھے آج، لیکن کسی قابل اعتماد شخصیت کے سامنے برچونی شریف آ جائیں، اور بلکہ برچونی شریف ہی آ جائیں. بیٹے قبلہ سعید پیر عبد الخالق صاحب کے سامنے. میرا بھی سائیں سے کوئی اس معاملے پر اس وقت کوئی رابطہ نہیں، نہ میں نے ان یہ جو اعلان کر رہا ہوں کہ اجازت سے کر رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے، مجھے اعتماد ہے کہ سچ ہے. سامنے بیٹھ کر بات کریں. تو حضرت قبلہ پیر سعید نے فرمایا کہ بھائی یہ کام مکمل ہو جائے گا تو یہ چلا جائے گا جگہ چھوڑ کے، مکرانی مسجد چھوڑ کے. یہ سائیں پیر عبد الخالق صاحب نے فرمایا مفتی ابراہیم کو اور اس کی ٹیم کو. پھر ان حضرات نے مفتی جان نعیمی سے بات کی. مفتی جان نعیمی صاحب نے قبلہ پیر صاحب سے بات کی. قبلہ پیر صاحب نے جو مجھے اطلاع ہوئی جب بھی یہی فرمایا کہ دیکھو اس کا کام چل رہا ہے، اس کو کام مکمل ہونے دو، وہ چلا جائے گا. یہ ذمہ داری کون اٹھا رہا ہے؟
یہ قبلہ صحیح پیر عبدالخالق صاحب اٹھا میری ذمہ داری. اگر میری نیت میں کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہوتا تو دیکھیں مجھے چھوڑیے. حضرت قبلہ پیر عبدالخالق صاحب آج یہ کہہ رہی معاہدہ خلاف ورزی ہوئی اور جو کرنا چاہ رہا تھا وہ کرنا چاہ رہا تھا، ایسے کرنا چاہ رہا تھا ویسے کرنا چاہ رہا تھا. میری ذمہ داری اٹھائی تھی حضرت قبلہ پیر عبدالخالق قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے کہ بھئی جس دن اس کا کام مکمل ہوگا، وہ جگہ رہنے کی قابل ہوگی تو یہ وہاں شفٹ ہو جائے گا. لیکن ان حضرات نے 27 مارچ کو ایک پوری ٹیم پولیس کی، عوام کی، لوگوں کو دھوکہ دے کر بلوایا. لوگوں سے کہا جی وہاں میٹنگ ہے، میٹنگ کے نام پہ بلوایا. میں موجود نہیں تھا اور آ کر بیٹھے جی چمن زمان کو بلاؤ بات کرنی ہے. چمن زمان موجود نہیں ہے، نہ اس کو اطلاع ہے. مجھ سے رابطہ کیا گیا، میں نے بتایا جی میں انشاءاللہ زور تک آ جاؤں گا. میرے وہاں پہنچنے سے پہلے حضرت مولانا صادق صاحب کو اٹھا لیا گیا. سب سے پہلے آپ کو اٹھایا تھا، ان کو اٹھا کے لاک اپ میں. حضرت مولانا مشتاق صاحب لاک اپ میں، آپ بھی کیے تھے. حضرت مولانا محمد حسین صاحب لاک اپ میں. حضرت مولانا محمد علی شجاعت یہ لاک اپ میں. ہمارے 12-15 لوگ اٹھا کے لاک اپ میں. اب کہا جا رہا ہے چمن زمان تو بھی آ جا. چمن زمان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ لاک اپ میں جانے کا کوئی ڈر ہے اور نہ ہی جیل میں جانے کا کوئی ڈر ہے. لیکن یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے بچے ہیں. آپ موجود نہیں تھے، آپ نے میرے پاس بھیجا. اس لیے ان حضرات کا دیکھنا، دیکھ بھال کرنا، جو لوگ لاک اپ میں انہیں باہر نکلوانا، میں اس معاملے میں مصروف ہو گیا. 27 مارچ، 28 مارچ، 29 مارچ، 30 مارچ آپ میں سے بعض دوست یہاں موجود تھے. ان حضرات نے ان بچوں کا کھانا بند کر دیا. کھانا تیار ہے، باہر موجود ہے، کوئی تیسرا نہیں، کوئی تیسرا نہیں. اس سے پہلے ہم کہتے رہے کہ مفتی ابراہیم کو مشرف گمراہ کر رہا ہے، مفتی ابراہیم کو محبوب صحتہ گمراہ کر رہا ہے، مفتی ابراہیم کو فلاں گمراہ کر رہا ہے. ہم کہتے رہے اور ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن اب تو مفتی ابراہیم آ کے دروازے پہ بیٹھ گیا، کھانا نہیں اندر جانے دینا. کیوں بھائی ایسے ہوا تھا شاہ صاحب؟ مفتی ابراہیم خود تھا کوئی اور تھا؟ جی ایسے ہی ہوا. مفتی ابراہیم خود آ کے بیٹھ گیا کہ بھائی کھانا اندر نہیں جانے دینا. یار ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان بچوں کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہے؟ دن 12 بجے کا کھانا بنا ہوا، شام 6 بجے لڑکوں تک ہم نے کتنے سورسز لگوائے، پولیس والوں سے کہاں بات کی. یار جھگڑا ہمارے ساتھ ہے، آپ کرو جھگڑا. یہ بچے قوم کے بچے ہیں، مہربانی کرو کھانا اندر جانے دیں. اچھا کھانا اندر چلا گیا تو اب ویڈیو بنائیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. دیکھیں جی جھوٹ بول رہے ہیں کہ کھانا نہیں آنے دے رہے. یہ دیکھیں جی حضرت قبلہ مفتی ابراہیم صاحب نے خود کھانا پہنچوایا ہے. تو ہمارے لڑکوں نے ویڈیو بنائی تھی، لڑکوں نے سمجھداری کی اور اسی وقت ویڈیو بنائی، باقاعدہ گھڑی پر کیمرہ مارا. شام کے 6 ہو رہے تھے، 6 تھے نا، شام کے 6 ہو رہے تھے. دن 12 بجے کا کھانا شام 6 بجے دے کر احسان چڑھا رہے. کھانا ہمارا 6 گھنٹے تم نے روک کے رکھا. یہ یزیدیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کے ساتھ پھر 30 مارچ کو مفتی ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ یہ لڑکے یہ جگہ نہیں چھوڑ رہے، مفتی ابراہیم نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا. یہ بچے آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور میں نے 10 بار کہا کہ وہ اس میں مفتی ابراہیم حلف دے. میں نے حلف دیا ہے، قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کے بولا ہے کہ مفتی ابراہیم نے یہ جھوٹ بولا ہے. مفتی ابراہیم ایک بار ہاتھ میں رکھے نا قرآن پاک اور بولے کہ میں نے سچ بولا. اس نے دیکھا کہ یہ مدرسہ تو میں خالی نہیں کروا سکتا. اس نے جھوٹا جو ہے نا وہ ایک خبر چلائی کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا. اب جانتے ہیں مظلوموں کے پاس لوگ آ جاتے ہیں، لوگ دوڑے بھاگے. اب آ کر جو سلوک کیا گیا آپ کے بچوں کے ساتھ، وہ آپ کو آپ کے بچے بنا. کس انداز میں ظلم و ستم کیا گیا، کیسے تشدد کیا گیا، مار پیٹ کی گئی، لڑکوں کو زخمی کیا گیا، لڑکوں کے کپڑے پھاڑے گئے، لڑکوں کو ننگے پاؤں بھاگنے پر مجبور کیا گیا. ایسے اٹھا کے لڑکوں کو باہر پھینکا گیا اور ایک لڑکے کو 10 15 لوگ مار رہے ہیں مفتی ابراہیم کے ایک جھوٹ کی وجہ سے. مسجد میں بیٹھ کے اس نے یہ جھوٹ بولا. لڑکوں کا سامان لوٹ لیا گیا. آپ لوگ ان کے والدین ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کے بچوں کا سامان آج بھی ان کے پاس موجود نہیں. تو اس کے ساتھ پھر 2 FIR کٹوائی گئی اسی دن. ایک دن میں 30 مارچ کو
एक दिन में 2 झूठी FIR कटवाएंगी। हमारे तकरीबन 25 से 30 लोग जितने सरकर्दा थे, मुझ पे 2, मौलाना सादिक साहब पे 2, मौलाना मुश्ताक साहब पे 2, बाकी मौलाना नज़र फराज है, मौलाना मोहम्मद रिश्तियात है, मौलाना मोहम्मद हुसैन है, कारी तनवीर साहब है, कारी जुल्फ़िकार साहब है, इन सब पर एक FIR कटवाएगी ताकि इन सब को धर लिया जाए और कोई यहाँ पर बड़ा मौजूद न रहे। ये मुकम्मल झूठी FIR कटवाएंगी और लड़कों को वहाँ से निकलने पर पुलिस के और अवाम के ज़ोर से मार के पीट के वहाँ से निकलने पर मजबूर किया गया और लड़के वहाँ से निकल आए, यहाँ पर आ गए। ये है जो है ना, मैं कोशिश तो मैंने की मुख्तसर अंदाज में बात करने की, लेकिन बात लंबी हो गई। ये है इस वाक़या के हक़ाइक़। उसके बाद हमारा केस भी कोर्ट में चल रहा है। पूरी कोशिश की गई कि भाई किसी तरह मुझे और मेरे दूसरे साथियों को जिनकी ज़मानतें हुई, पहले तो पूरी ये कोशिश की जाती रही कि इनकी ज़मानतें रिजेक्ट हो जाए, पूरी कोशिश की जाती रही, हत्ता कि जहाँ तक रसाई हो सकती थी वहाँ तक इन्होंने कोशिश की। इस कोशिश के लिए भाई किसी तरह जो है इसको पकड़ के जेल में डलवाया जाए। मैं मुकम्मल तौर पर था जेल जाने के। मुझे जज ने कहा, मुझसे कहा तुमने ये जो एप्लीकेशन दी है ये वापस ले लो, अगर नहीं ले लोगे तो मैं तुम्हारी बेल रिजेक्ट कर दूंगा, तुम्हें जेल भेज दूंगा। मैंने कहा मुझे जेल भेज दो। मेरे बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, इनको मस्जिद में पीटा गया है, इन्हें मदरसा में पीटा गया है, इनका सामान लूटा गया है, इन्हें ज़ख्मी किया गया है, इनका तालीमी सिस्टम तबाह किया गया है। मैंने कहा मुझे जेल भेज दे, आप जेल भेज दें। मैं मेरिट पे फैसला चाहता हूँ, मैं अपनी एप्लीकेशन वापस नहीं लूँगा। बहरहाल ये सिलसिला अब चल रहा है। आप हजरात को ये सारी बात सुनाई है और